بسم اللہ. کہنے لگا کہ آپ وہ پھل کھائیں، وہ پھل بہت عمدہ ہے۔ اللہ نے وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ دونوں فرشتہ نہ بن جائیں۔ اور تمام باتیں کہنے لگا۔ پہلے تو اماں حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر، خصامت کرنے پر شیطان نے آخر کار اپنی بات منوا ہی لی اور انہوں نے وہ پھل کھا ہی لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر، اماں حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا، یعنی ان کی غلطی کی سزا یہ ملی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ ایک خاص وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اسی جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ مور ایک انتہائی خوبصورت پرندہ تھا جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پیر بھی کافی خوبصورت تھے، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا،
اور سانپ جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو کس طرح جنت میں لے جایا جا سکتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی مہک اور خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر پیدا کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ اس طرح سے سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس طرح اماں حوا، آدم علیہ السلام اور مور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا، کون سی مخلوق تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر لیں۔ تو آئیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے زمین پر کیا تھا؟ تو یاد رہے اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمانوں کو 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے، اس زمین پر پہلے پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو لگا دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، ہر طرف دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کیے ہیں، یعنی کہ آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات میں چمکتے ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا، سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تخلیق کیا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت اگائے۔ تو دوستو، جب آدم علیہ السلام نہ تھے تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، پھر ابلیس کی باتوں میں آ کر جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ اور یاد رہے اللہ کی ذات موجود تھی اور موجود ہے اور موجود رہے گی۔ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی مخلوقات کیسی کیسی ہیں، کہاں کہاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھنے والا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔